مفتی طارق مسعود صاحب نے طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں ایک چیلنج کیا تھا جس کو ہم نے قبول کیا اور ہم نے مفتی طارق مسعود صاحب کا جواب دیا. پھر مفتی طارق مسعود صاحب نے ہماری اس ویڈیو کا جواب دیا اور وہ ویڈیو سماعت فرمائیں. مفتی صاحب آپ نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی اہل حدیث 3 طلاقوں کو ایک ثابت کر کے دکھائے قرآن سے یہ حدیث. ایک اہل حدیث کے شاہب شیخ اویس قرنی نے اس کو 2 صحیح مسلم کی حدیث نقل کی اس بارے میں. وہ کلپ میں نے دیکھا ہے, تبھی کوئی بڑے عالم نہیں آئے, ان کو پتا تھا کہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, وہ صحیح مسلم کی حدیث میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس میں گڑبڑ کی ہے بھائی صاحب نے, کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. یہ خیانت ہے, حدیث میں ایک مجلس کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی, ابو بکر کے دور میں بھی اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی 3 طلاقیں, اس میں ایک مجلس کا ذکر نہیں ہے. اور اس کا مطلب عبداللہ بن عباس ہی کی حدیث میں ہے اور حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 1 کیا 3,000 طلاقیں بھی ایک سمجھی جاتی تھی, مرد کو رجوع کا حق ہوتا تھا. تو اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا اور طلاق مرتان سے, اور کہہ دیا کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی متع کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں بھی, حضرت عمر کے دور میں بھی. تو حضرت عمر کے ابتدائی دور میں حضرت عمر نے پھر پابندی لگا دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے نبی کے دور میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے اور نبی کی اس پہ صراحتاً پرمیشن نہیں ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اسلام ہے. تو اسی طرح 3 طلاق کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ 3 طلاقوں کے بعد اب رجوع کا حق ختم ہو گیا. تو حضرت عمر نے وہی حکم نافذ کر دیا جو نبی کے دور میں نافذ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکٹھی 3 طلاقوں کو نبی کے سامنے نبی کے حکم سے 3 ہی سمجھا گیا ہے. تو جیسے شیعہ لوگ یہ دلیل لیتے ہیں نا کہ متع نبی کے دور میں ہوا, ابو بکر کے دور میں ہوا, حضرت عمر نے پابندی لگائی, تو اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 طلاق ایک تھی, ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک تھی, حضرت عمر کے دور میں 3 طلاق ایک تھی. تو ہم کہتے ہیں جیسے نبی کے دور میں متع ہونا اس کی علامت نہیں کہ نبی کے آرڈر سے ہوا ہے, ابو بکر کے دور میں متع ہونا اس کی علامت تھوڑی ہے کہ ابو بکر کے آرڈر سے ہوا ہے. ایسی 3 طلاق کا ایک ہونا اس کی علامت تھوڑی ہے کہ ابو بکر یا عمر کے حکم سے ہوا ہے, نبی کے حکم سے ہوا ہے. کیونکہ نبی کے حکم سے ہوا کیا ہے وہ ہمیں بخاری کی حدیث میں ملتا ہے. حضرت عامر اجلانی نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں اور ابو داؤد میں آتا ہے کہ نبی نے اس کو نافذ کیا, 3 کو 3 سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حضرت عامر اجلانی نے بھی بخاری کی حدیث میں آتا ہے, کہا ہے کہ کذبت علیہا ان امسکتھا یا رسول اللہ, اگر میں اس عورت کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں تو اس کا مطلب میں نے اس پہ زنا کا جھوٹا الزام لگایا تھا. تو انہوں نے اپنے نکاح سے نکالنے کے لیے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے حضرت عامر اجلانی بھی اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 سمجھتے تھے. اگر نبی کے دور میں سارے صحابہ 3 کو 1 سمجھتے تھے تو عامر اجلانی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقوں سے اپنی بیوی کو نکاح سے نکال رہے ہیں وہ؟ تو اس لیے ایک تو یہ ترجمہ غلط. سب سے پہلے تو یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو آج تک یہ کہتے تھے کہ یہ مولانا صاحب مفتی طارق مسعود صاحب کا نام لے کے ان کے ویڈیو کلپ چلا کے مشہور ہونا چاہتے ہیں. تو اب مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی ہمارا نام لیا ہے اور ہمارا ویڈیو کلپ چلایا ہے, یعنی وہ اب ہمارا نام لے کے مشہور ہونا چاہتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ علمی اختلاف ایسے ہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کا ریفرنس دیتے ہیں, پھر اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اختلاف کو ظاہر کرتے ہیں. اور اس اختلاف میں اس ویڈیو میں مفتی طارق مسعود صاحب نے جواب دیتے ہوئے 5 منٹ کی ویڈیو بنائی اور اس میں 5 بار یہ کہا کہ یہ ایک غیر معروف عالم ہے, یہ مشہور عالم نہیں ہے, کوئی بڑے عالم دین اہل حدیثوں کے ہمارے سامنے نہیں آئے. تو مفتی صاحب اگر اتنے غیر معروف ہوتے ہم تو آپ کو ہمارے جواب کے اوپر 5 منٹ کی ویڈیو نہ بنانی پڑتی, اور اس میں 5 منٹ کے اندر آپ نے 5 بار یہ بات کہی ہے کہ یہ غیر معروف عالم ہیں. اور معروف ہونا یہ حق ہونے کی دلیل ہے, شہرت ہونا یہ سچ ہونے کی دلیل ہے. شیطان سے زیادہ معروف کوئی نہیں, سب سے زیادہ شہرت اس کی ہے کہ اچھا برا ہر کوئی اس کو جانتا ہے, کوئی اچھے الفاظ کے ساتھ کوئی برے الفاظ کے ساتھ. اور آپ نے دلائل کے اندر جو سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی روایت کا رد کیا, جو میں نے صحیح مسلم کی پیش کی تھی, بڑا عجیب رد کیا. آپ نے فرمایا اس حدیث کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے کہ اس میں ایک مجلس کا ذکر ہی نہیں ہے, بلکہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں, سیدنا ابو بکر کے زمانے میں, سیدنا عمر کے ابتدائی 2 سال 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. تو معنی کے اندر خیانت سے کام لیا گیا ہے. اور اللہ کے بندو کس قسم کی دلیل دے رہے ہو آپ؟ ہمیں بتائیں کہ کیا الگ الگ مجالس کی طلاقوں کے بارے میں کسی کا اختلاف ہے؟ کیا صحابہ کے درمیان یہ اختلاف تھا کہ الگ الگ مجلسوں میں طلاق دے دی جائے 3 بار اور اس کو کوئی ایک شمار کرتا تھا؟ اختلاف ہے ہی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے بارے میں, اور اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت ہے. اور آپ نے اس کے اوپر ایک بڑا عجیب سا جواب دے دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہو رہی ہے. عبداللہ ابن عباس زمانہ جاہلیت کا بتا رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں الگ الگ مجالس میں 3 طلاقیں ہوتی تھی, یا 100 طلاق ہو جاتی تھی, 1000 طلاق ہو جاتی تھی, اس کے بعد رجوع ہو جاتا تھا. تو بڑا ہی افسوس ہوا
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو زمانہ جاہلیت گن دیا، آپ نے حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں کو زمانہ جاہلیت گن دیا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سالوں کو زمانہ جاہلیت گن دیا، اور آپ نے اس کی مثال دے دی متع والی روایت کے ساتھ۔ آپ نے کہا جی جس طرح متع زمانہ جاہلیت میں جائز تھا اور بعد میں اسے منع ہو گیا، اور اللہ کے بندو متع کے بارے میں تو بڑی واضح روایات ہیں۔ صحیح بخاری کی 4216 نمبر روایت کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر، نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پہ متع کو حرام قرار دے دیا اور گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دے دیا۔ طلاق کے مسئلے میں کوئی تو ایک روایت پیش کریں کہ زمانہ جاہلیت میں 3 طلاقوں کے بعد رجوع ہوتا تھا یا 1000 طلاق کے بعد رجوع ہوتا تھا، اور اسلام میں نبی علیہ السلام نے اس پہ پابندی لگا دی۔ اور جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والا فتویٰ آپ نے ذکر کیا بغیر ریفرنس کے، آپ نے کہہ دیا اس پر میں ریفرنس بعد میں دوں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے وہ بڑی واضح ہو رہی ہے صحیح مسلم کی ایک روایت سے، اور اگر آپ فتویٰ پیش کر بھی دیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا ہی اصول ہے کہ راوی کی روایت زیادہ معتبر ہوتی ہے، اس کی ذاتی رائے معتبر نہیں ہوتی۔ پڑھے نور الانوار اور دیگر اصول کی کتابیں، آپ کو اس مسئلے کا پتہ چل جائے گا کہ جہاں پہ راوی کی روایت آ جائے تو وہاں پہ راوی کی ذاتی رائے اس کا فتویٰ نہیں دیکھا جاتا، جبکہ عبداللہ ابن عباس کی ذاتی رائے بھی اس روایت سے بڑی اچھے طریقے سے واضح ہو رہی۔ اور آپ نے جو فرمایا کہ سب سے پہلے قرآن سے انہیں دلیل دینی چاہیے تھی، پھر یہ صحیح بخاری سے دلیل دیتے، پھر صحیح مسلم سے دیتے، انہوں نے ڈائریکٹ صحیح مسلم سے روایت ذکر کر دی۔ آپ نے قرآن کی کسی آیت کا مطالبہ کیا ہی نہیں تھا، آپ نے کہا تھا مجھے ایک صحیح روایت پیش کریں، اور میں نے آپ کو 2 روایات پیش کی۔ اگر آپ نے قرآن کی کسی آیت کا مطالبہ کیا ہوتا تو میں لازمی آپ کو سورہ بقرہ کی 229 نمبر آیت پیش کرتا کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق 2 مرتبہ دی جاتی ہے، رجی طلاق۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس پر مرات کا لفظ صادق آ ہی نہیں سکتا، یعنی ایک مجلس میں دی گئی 2 یا 3 طلاقوں پر مرتین یا مرات کا لفظ نہیں آئے گا، وہ مرہ واحدہ ہی ہوگا۔ اور فرمانے لگے اسی لیے زیادہ تر علماء کی رائے یہی ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 2 یا 3 طلاقیں وہ ایک ہی ہوتی۔ اور اسی طرح ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر قرآن ابو بکر الجساس الحنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں کوئی شخص کسی کو 2 درہم دے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ کو 2 بار درہم دیے، بلکہ وہ مرہ واحدہ ہی ہوگا۔ الگ الگ مجلس میں جب وہ کسی کو چیز دے گا تو پھر اس کے لیے مرات کے الفاظ آئیں۔ تو اگر الطلاق مرتان کو آپ سمجھ لیں تو قرآن مجید میں آپ کو بڑی واضح دلیل مل جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم حنفی ہیں اور حنفیت پر کاربند رہنا اور اس کا دفاع کرنا ہم اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، خواہ بعد میں ہمیں اس پر پشیمانی ہو، جس طرح مولانا انور شاہ کشمیری کو پشیمانی ہوئی تھی کہ میں ساری زندگی حنفیت کا دفاع کرتا رہا ہوں اور مجھے اس پر افسوس ہے کہ کاش میں نے قرآن و سنت کی بات کی ہوتی، میں نے ہر وقت حنفیت کو ترجیح دینے پر محنت کی ہے، اور یہی افسوس لے کے ہر حنفی دنیا سے جاتا ہے۔ تو آپ کو دعوت یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی طرف آئیں اور اسی کی بات کریں، حق ہمارے اوپر واضح ہو جائے گا۔